السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ آغاز تفسیر سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تفسیر سننے کا پھر ہمیں موقع عطا فرمایا۔ یوں تو بیچ میں جو رکاوٹ تھی، جو حالات تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم اللہ کے اس کلام کو سننے سے محروم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی مایوس نہ رکھا۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے ہم سرفراز ہوتے رہے۔ وقتی طور پر چند رکاوٹیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ عبادت سے ہم محروم نہ ہوئے۔ عبادت ہماری جاری رہی، قرآن کریم کی تلاوت الحمدللہ اس درمیان کافی حضرات نے بہت ہی کثرت کے ساتھ کی۔ کچھ ساتھیوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس سال لاک ڈاؤن میں ہم نے جتنا قرآن شریف پڑھا اور کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق بھی عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ ہمارا یہ ہر سنیچر کا درس تفسیر اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہے، اور جہاں تک مجھے خیال ہے کہ اس سے قبل کی آیت نمبر 83 تک ہم نے تفسیر بیان کی تھی، اور آج قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اے قوم بنی اسرائیل، اے یہودیوں، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، اور تم پھرنے والے ہو، روگردانی کرنے والے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے جو عہد اور وعدہ لیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے پچھلے جو انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ان کے جو ماننے والے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں آئے ان کی 12 اولاد تھی، ان میں سے ایک جو ان کا نام یہودا تھا، ان کی نسل سے جو چلے ان کو یہودی کہا گیا۔ یہودی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور نصرانی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کرتے تھے وہ نصرانی کہلائے۔ تو ایک تو یہودی جو قوم بنی اسرائیل سے تھے، انبیاء کی نسلوں سے تھے، اور ان کے متعلق اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ ہم نے تم کو بہت ساری نعمتیں دی، ہم نے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے، لیکن اب میرے آخری نبی تمہارے درمیان آئے تو تم پھر گئے۔ تو قوم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پسند نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ اسی بنیاد پر وہ ایمان والے نہیں کہلائے، بلکہ ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ کئی پر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اہل کتاب۔ یہ اہل کتاب کون ہیں؟ ان کو اہل کتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، لیکن ان کے اندر عقیدے میں فرق آ گیا۔ بعد والے جو یہودی تھے ان کے عقیدے میں فرق آ گیا، جیسا کہ بعض ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہنے لگے یا خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ تو یہ ان کے عقیدے میں فرق بھی آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے فقط آسمانی کتاب کو مان لینے کی وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ تو تورات کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور انجیل کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ اہل ایمان ہیں۔ ہم مومن کہلاتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اہل ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر جو ایمان لائے وہی مومن کہلائے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اگرچہ پچھلی کتابوں پر ان کا ایمان ہے، تورات کو مان رہے ہیں، انجیل کو مان رہے ہیں، زبور کو مان رہے ہیں، اور دیگر آسمانی کتابوں کو مان رہے ہیں، سارے نبیوں کو مان رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو وہ مومن نہیں کہلاتے، بلکہ وہ اہل کتاب تو کہلاتے ہیں۔ مگر مومن صرف اور صرف یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے وہی مومن کہلائے۔ اب یہاں پر ایک آپ کی معلومات کے لیے، شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، بات یاد ہوگی کہ ایمان تفصیلی اور ایمان اجمالی، ایمان اجمالی کسے کہتے ہیں، ایمان تفصیلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اجمالی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، چاہے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش، ان سب پر ایمان لانا، یہ ایمان اجمالی ہوا۔ ایمان لانا مطلب مان لینا کہ حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان اجمالی ہو گیا۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں جو کام سپرد فرمایا وہ کرتے ہیں، اور وہ معصوم ہیں، یہ مان لینا یہ ایمان اجمالی ہو گیا۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کو مان لینا یہ ایمان اجمالی ہو گیا۔ لیکن ایمان تفصیلی کہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ایمان اجمالی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر مکمل طور پر مان لینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے تشریف لائے، جو دین ہمیں عطا فرمایا، جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، اس کو مان لینا اور اس پر عمل کر لینا، یہ ایمان تفصیلی ہے۔ تو آج ہمارے لیے ایمان تفصیلی اہم اور ضروری ہے، ایمان اجمالی کافی ہے، لیکن پچھلی کتابوں پر ایمان تفصیلی ضروری نہیں ہے۔ پچھلی کتابوں سے مراد جیسے تورات ہے، انجیل ہے، وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، کسی نہ کسی نبی پر نازل ہوئی، تو ان سب پر ان کے احکام کو ماننا یا ان پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔
جیسے آج اگر کوئی تورات لے کر کے آئے کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کو بھی آپ مان لیجئے، اس پر بھی عمل کیجئے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آسمانی کتاب ہونا، اللہ کی کتاب ہونا، اتنا مان لینا کافی ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے انجیل جو اصل انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس کو مان لینا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہ ایمان اجمالی کافی ہے۔ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے لازم نہیں، مگر قرآن یہ جو اللہ کی آخری کتاب ہے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی، اس کو ماننا اور اس کے مکمل طور پر احکام کو ماننا، حق جاننا، یہ ایمان تفصیلی ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم کی پوری آیات میں ایک آیت کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، یعنی وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہاں پر ایمان تفصیلی ضروری ہے کہ مکمل قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس پر جو نازل ہوا، اور قرآن سے جو فرائض احکام ثابت ہیں ان سب کو مکمل طور پر مان لینا، یہ ہمارے لیے ایمان تفصیلی ضروری ہے۔ اب انہی میں سے چند احکام قرآن پاک کے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا لیا گیا تھا اس کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم درس ہے، سبق ہے۔ قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کسی کی پوجا نہیں کرنا، صرف اللہ کی، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ تو یہ جو اللہ واحد کی عبادت کرنے کا عہد ہے، پچھلے سارے انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک عقیدہ ہمیشہ رہا، یہ عقیدہ ہمیشہ رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کی امتیوں کے لیے یہ عقیدہ ہمیشہ رہا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اب یہاں پر عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں آج کل بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، کنفیوژن ہو رہا ہے، وہ عبادت کا صحیح مفہوم، عبادت کا جو ڈیفینیشن ہونا چاہیے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے بہت سارے معاملات کو گڑبڑ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر ملا رہے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں ایک خالق جو حقیقی معنوں میں خالق ہے، خالق یعنی پیدا کرنے والا، ایک خالق کے سامنے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی اچھا عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف نماز عبادت، نماز تو عبادت ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہر نیک کام، ہر اچھا عمل جو صرف اللہ واحد کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ جیسے آپ اگر راستے پہ جا رہے ہیں، راستے سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا، کیلا اگر پڑا ہے، آپ نے صرف یہ سوچ کر کے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی ایک مسکین کو، ایک فقیر کو آپ نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی راہگیر راستہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کو راستہ بتا دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے ہماری شریعت مطالعہ میں، لیکن اس کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا، کہ وہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کیا جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ یہ مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا؟ اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ایک بہت ہی معرکۃ الآراء بحث آنے والی، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو بعد میں پیش کروں گا، لیکن ابھی اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے
تو نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں، جیسے قیام، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا آپ نے، یہ قیام شروع ہو گیا. تو نماز کے اندر قیام یعنی کھڑے ہونا یہ ایک فرض ہے. تو ہاتھ باندھ کر کے آپ کھڑے ہیں. غور سے سنیے، نماز کے لیے جیسے ہی آپ نیت باندھے، رکعت باندھ لیے، اللہ اکبر، تو یہ جو طریقہ آپ کا ہے، ایک عمل ہے یہ قیام ہاتھ باندھ کر کے، تو یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ نماز پڑھنا شروع کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں آپ اپنے آپ کو عاجز اور کمزور ناتواں سمجھ کر اس کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. تو یہ قیام ایک فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی کو عذر ہے، نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کے اندر قیام ایک فرض ہے، یعنی اہم رکن ہے. اگر یہ نہیں تو نماز نہیں. اب اس کو ذہن میں رکھیے، نماز تو پوری عبادت ہے ہی ہے، لیکن نماز کے اندر جو اعمال، جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ایک ہے قیام، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، قعدہ ہے، تسبیح ہے، یہ سب عبادتیں ہیں. ساری عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے. تو ایک چیز، ایک فرض کو لے کر کے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قیام جو ہے یہ عبادت ہے. اب اگر آپ کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اب بتائیے وہ عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں آپ آ کر کے نیت باندھے نماز کے لیے اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، تو ہم تو اس کو عبادت کہیں گے. یہ عبادت ہے نا، کیونکہ ہر عمل عبادت ہے. قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، ساری عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے. تو اب قیام حالت تعظیم کے اندر، تعظیم کے ساتھ یہ قیام، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر کسی معظم دینی یعنی پیر، مرشد، کسی بزرگ، کسی عالم دین کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، تو کیا اس کو بھی عبادت کہیں گے؟ بولیے نہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو عبادت کی پہلی جو تعریف بتائی ہے، عبادت کا جو ڈیفینیشن ہے، خالق کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، اس خالق کے لیے، اس کی رضا کے لیے، ثواب کی امید کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کیا جا رہا ہے تو وہ عبادت ہے. تو اب اگر کسی معظم دینی، پیر، مرشد، کسی عالم دین کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ تو ایک تعظیم ہے، ایک تعظیم ہے. لیکن نماز کے اندر آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تو یہ عبادت ہے. تو یہ عبادت اور تعظیم کا یہ آپ کو ڈیفرنس بتا رہا ہوں، یہ فرق بتا رہا ہوں. اس میں بہت بڑا فرق ہے. بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حالت صلاۃ و سلام میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تو وہ شرک ہو گیا. تو یہ شرک وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، خاص طور پر دیوبند مکتب فکر والے، جو اس کو صلاۃ و سلام کو شرک کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں نماز میں آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے عبادت ہو رہی ہے. تو اگر حضور کے لیے آپ صلاۃ و سلام میں بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تو یہ سیم معاملہ ہو گیا، دونوں ایک جیسا عمل ہو رہا ہے، تو آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لہذا یہ شرک ہو گیا. اس بنیاد پر وہ شرک کہہ رہے ہیں، مگر ان کی یہ غلط فہمی ہے، انہوں نے سمجھا نہیں. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی تفسیر میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عبادت الگ ہے، تعظیم الگ ہے. عبادت کے اندر تعظیم بھی ہے، عبادت میں تو تعظیم ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ اگر کسی کے سامنے کوئی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خالق کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے لیے اگر تعظیم کر رہا ہے تو کسی غیر اللہ کی تعظیم کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے، لہذا وہ شرک نہیں ہے. اگر غیر اللہ کے لیے تعظیم کو عبادت کہہ دیا جائے تو پھر قرآن کریم میں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دلی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے، اس کا دل متقی پرہیزگار ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک شعائر اللہ کی تعظیم ضروری ہے. تعظیم سمجھ رہے ہیں؟ رسپیکٹ.
احترام، ادب، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کو آپ شرک کہہ رہے ہو، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم فرمایا ہے، تعظیم کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ اب اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اس کو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ تعظیم اللہ کی نشانی، جس چیز کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے، جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت کوئی چیز دیکھتے ہیں، جیسے پہاڑ ہے اور چشمہ ہے، کوئی بہت خوبصورت تعجب خیز چیز دیکھتے ہیں، تو آپ ضرور یہ کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھو، یہ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم چیز بنائی۔ سورج کو آپ دیکھتے ہیں اور ایسا کوئی دنیا میں کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا ہے، تو آپ کا دل کہتا ہے، اندر سے ضمیر کہتا ہے واقعی یہ قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں، عجائبات قدرت دنیا میں بہت ساری ہیں۔ تو اب یہاں پر میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کہاں ہو رہی ہے، عبادت کیسی ہو رہی ہے، اس مفہوم عبادت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ مفہوم عبادت کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ شرک سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ شرک کہاں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کر رہا ہے خدا سمجھ کر کے، خالق سمجھ کر کے، تب تو وہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے آج کل جو کافر، جو غیر مسلم، جو بتوں کی تعظیم کرتے ہیں، بتوں کی تعظیم وہ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ وہ اس کو خدا مان رہے ہیں۔ جو بت ان کے سامنے کھڑا ہے یا جو ایسا بھی ہے، کسی بھی شکل میں ہے، چاہے وہ پتھر کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، جس کو وہ اپنا بھگوان مان رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ ان کے نزدیک عبادت ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں وہ شرک ہے۔ وہ شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص جو اس ایک غیر اللہ کی جو تعظیم کر رہا ہے وہ خدا سمجھ رہا ہے، اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، اس کو اپنا بھگوان تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کم پڑھا مسلمان بھی کسی اللہ کے ولی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ خدا سمجھ کر نہیں ہے، خدا سمجھنے کا تصور ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی شان تو یہ ہے وہ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اللہ کے ولی جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو بہت فرق ہے۔ ولی کی تعظیم کو عبادت نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہاں تعظیم ضروری ہے، وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی نشانی ہیں جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ اور نماز میں ہاتھ باندھ کر کے اگر کھڑے ہیں تو یہ عبادت ہے اور اس میں تعظیم ہے، لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ کر کے شرک کا فتویٰ نہ دیا جائے، اس کو شرک نہ سمجھا جائے۔ تو صلاۃ و سلام میں، یعنی جب قیام تعظیمی ہوتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس وقت ہاتھ باندھ کر کے ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، وہ ذہن سے بات نکال دیں کہ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کی تعظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے، بغیر تعظیم کے ایمان ادھورا ہے، بلکہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تعظیم نبی اللہ تعالیٰ کو منظور بھی ہے، ضروری ہے۔ اب تعظیم کی بات آئی تو اس پر تھوڑی سی بات کر کے آگے گزر جاؤں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر، یاد نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحل الشعائر ولا القلائد۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ساتھ میں قربانی کے لیے جانور ساتھ میں لے کے گئے، تو اگر کوئی حاجی ساتھ میں قربانی کے لیے جانور لے جا رہے ہیں تو اس جانور کے لیے ایک حکم ہے کہ نشانی لگا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ جانور قربان ہونے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ تو اس وقت وہ نشانی کیا لگاتے تھے؟ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے،
اس کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے قلائد۔ قلادہ گردن میں ہار ڈال دینا۔ تو جو جانور قربانی کے لیے خریدا گیا، قربانی کی نیت سے اس کو لے جایا جا رہا ہے، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا تھا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس جانور کو اس کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا ہے نشانی کے طور پر، اب وہ جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لہذا اس کے گلے میں پڑے ہوئے اس ہار کی بھی تعظیم کرو، گلے میں ڈالے ہوئے اس ہار کی بھی تعظیم کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو ادھر ادھر مت پھینکو۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن حاضر رکھ کر کے آپ مجھے بتاؤ، ایک جانور اشرف المخلوقات نہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے قربانی کے لیے، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس کی بے ادبی نہ کرو، اس کی تعظیم کرو۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ کیسی ہمیں تعظیم کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمارے دل میں حضور کی عظمت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس مسئلے کو سمجھو، حقیقت میں ایمان کی تکمیل، ایمان کی اصل یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم ہو، حضور کی عظمت دل میں بیٹھے، اور پھر انداز بھی ہمارا چاہے زبان سے ہو یا اپنے اعمال اور حرکات سے یہ ظاہر ہو کہ ہم واقعی سچے غلام ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ ایک انسان غلام ہو کر کے اپنے آقا کی کیسے تعظیم کرتا ہے، لہذا ہم غلاموں کو آقا کی ویسی تعظیم کرنی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے تعظیم کرنی ہے، اور تعظیم نبی یہی اصل ایمان ہے۔ تو یہاں عبادت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے میں نے اس گفتگو کو چھیڑا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ نبی کی تعظیم بھی اللہ کی عبادت جیسی ہو گئی اس لیے وہ شرک ہے، نہیں، بلکہ عبادت الگ چیز ہے اور تعظیم الگ چیز ہے۔ ہاں، عبادت میں بھی تعظیم ہے، لیکن اس کو اس عبادت کا تصور نہ دیا جائے جو نماز کے اندر عبادت ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہے، اس لیے یہاں پر شرک نہیں ہے۔ اب پھر قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور باقی گفتگو کو اختصار کے طور پر مکمل کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں اس آیت کا پورا مفہوم ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو اب ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر دور میں ہر نبی کی امتیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ جیسے اب ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں سجدہ ہے، تو سجدہ بھی عبادت ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کا سجدہ کریں۔ یعنی شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے، شوہر کی تعظیم کرنا عورت کے لیے، بیوی کے لیے لازم ہے، ضروری۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، لیکن ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ تو مزارات پر جا کر کے کہیں بھی سر نہیں ٹیکنا چاہیے، بلکہ تعظیم یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا جو بھی ذکر و اذکار اور اوراد وظائف پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ وہ سر ٹیکنے کی جگہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو سجدہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سجدے جیسا ہے، اس کو بھی سجدہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک ان پڑھ، ایک جاہل اگر وہاں سر رکھ رہا ہے، پیشانی رکھ رہا ہے، سجدے کی مشابہت ہو رہی ہے، سجدے کی شکل بن رہی ہے، لیکن سجدہ وہ بھی نہیں ہے۔ مگر ایسا بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی پیر کے لیے، والدین کے لیے، کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی اگر کوئی کرتا ہے، یعنی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے، تو بھی ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، کتاب بڑی زبردست آپ نے لکھی ہے، جس میں دلائل کی روشنی میں ثابت فرمایا الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، کہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ یہ آپ نے اس لیے لکھا کہ کچھ لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ پیر کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں،
پیر صاحب کو سجدہ کر سکتے ہیں، تعظیم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آخر میں آئے تھے اور جب راز کھلا، واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جب راز کھلا حضرت یوسف علیہ السلام وہی ہیں جن کو ہم کنویں میں ڈالے تھے، تو جب راز کھلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر پہنچے ہیں، بادشاہ ہو گئے ہیں، تو سب کے سب ان کے لیے سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں آ گئے۔ تو سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا تھا، ان کے بھائیوں نے، جبکہ روایت میں آیا ہے، تاریخ میں یہ ہے کہ وہ بھی بعد میں نبی ہوئے ہیں ان میں سے اکثر، تو وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، لہذا کسی پیر کے لیے، مرشد کے لیے، کسی بزرگ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہونا چاہیے۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا، کسی کے لیے اب سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کہیں بھی کوئی ایسا موقع آیا تو کسی کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی کوئی کرکٹ پلیئر میدان میں جا کر کے سجدہ کرتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو زمین کے لیے سجدہ کر رہا ہے، زمین کے لیے نہیں ہوتا ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، چاہے وہ کہیں بھی کرے پاک جگہ پر، لیکن اللہ کے لیے کرے تب تو وہ سجدے کا ثواب بھی ملے گا اور وہ سجدہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اگر کرتا ہے تو وہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر سجدہ عبادت کی نیت سے کیا تب تو کافر ہو جائے گا۔ سجدہ عبادت کفر ہے، یعنی کسی کے لیے اگر یہ سوچ کر کے کہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے، میرا رب ہے، اگر سجدہ کیا اسی نیت سے تب تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ عبادت میں جو بھی ارکان ہیں، جو بھی فرائض ہیں، چاہے قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، یہ جو ارکان ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اگر خدا سمجھ کر کے کیے جائیں تو اس کی وجہ سے وہ شرک ہو جائے گا، لیکن اگر صرف ایسے ہی کیا، جیسے قیام تعظیم کے طور پر کیا، تو اسے شرک نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، صرف اور صرف نیت یہ ہو کہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، معظم ہیں، محترم ہیں، ان کی تعظیم کے لیے اگر کھڑا ہوا تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، لہذا یہ درست ہے۔ لیکن سجدہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے، یہ خاص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے سجدہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں سے آگے جو مفہوم ہے، والدین کے لیے حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، بہترین اخلاق پیش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بھلی بات کہو، بری بات ہرگز نہ کہو، یعنی اول فول بکنا، گالی گلوچ کرنا یا اذیت پہنچانے والی بات کرنا، یہ سب سخت منع۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عہد لیا کہ نماز قائم رکھو، نماز کے ہمیشہ پابند رہو، اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ عہد ان سے لیا گیا تھا، قرآن میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے تو خاص طور پر امت مصطفیٰ کو بھی اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ جو عہد ان سے ہم نے لیا تھا وہی احکام پھر آپ کے لیے بھی ہیں، لہذا اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اب ہمارے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ ہماری جو بھی عبادت ہو وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہو، خالق کی رضا کے لیے ہو، ثواب کے حصول کی نیت سے ہو، تو یقیناً اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا، دنیا میں اس کی برکتیں بھی ملے گی، اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ، اس کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس بات کی بھی تاکید یہ ہماری شریعت میں بھی آئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ رشتہ داروں میں سے کس کس کے ساتھ کیسا سلوک برتا جائے، اور اس کے خلاف چلنے والوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے اس درس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، خاص طور پر جو عبادت کا مفہوم، عبادت کا ڈیفینیشن جو ہم نے بیان کیا اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں احکام اسلام کو، شریعت مطہرہ کے مسائل اور احکام کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔